سفر سادات میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کوئی شخص خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو خوشبو دے تو اس کو رد نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے خوشبو کے استعمال اور مکانوں کو صاف ستھرا رکھنے سے صحت عمدہ رہتی ہے اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ تقویت قلب کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکی اور صفائی رکھنے والے کو دوست رکھتا ہے، بخشش والا ہے اور بخشش کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے رہنے کی جگہ اور مکانوں کو صاف ستھرا رکھیں، یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اپنے سینوں میں کوڑا اور گندگی جمع رکھتے تھے۔ بشرات نے لکھا ہے کہ بدبو سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ گندگی اور بدبو سے اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو حد اعتدال سے نہ بڑھنے دے، کیونکہ افراد اور تفرید ہر کام میں مضر ہے۔ انسان کو نہ تو ہر وقت بناؤ اور سنگار ہی میں لگے رہنا چاہیے اور نہ جاہل فقیروں کی طرح رہے جو نہانا دھونا اور صفائی کو بالکل خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ سلمہ بن اکو سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور ریش مبارک پر مشک لگایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ مشک رنگ گورا کرتا ہے، دل و دماغ اور باں کے لیے قوت بخش ہے، وحشت غم اور خفقان بارد کو دفع کرتا ہے اور اخلاط کو تحلیل کرتا ہے۔ اس کے سوننے سے نزلہ اور زکام نہیں ہوتا، اس کا لیپ باں کو حرکت میں لاتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں غبار ہو یا سفیدی ہو تو اس کا لگانا بہت مفید ہے۔ اس کا سونگنا غشی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ فالج لکوا اور بدن سن ہو جائے تو اس کا لگانا بہت مفید ہے، غشی اور نسیان کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ آپ کی اپنی ذاتی خوشبو اس قدر تھی کہ دوسری خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی گلی یا رستے سے گزرتے تو تمام رستے میں خوشبو پھیل جاتی۔ اس خوشبو سے لوگ سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزرے ہیں۔ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ لے کر ترمیم لایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا عطر تمام عطروں سے بہتر ہو جاتا تھا۔ عتبہ بن وائل رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر کوئی مرض ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کا تمام بدن مطہر ہو گیا۔ اس شخص کی 4 بیویاں تھیں اور وہ ہر روز عطر لگایا کرتی تھی، لیکن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی خوشبو سب سے افضل رہتی۔ یہ تمام واقعہ طبرانی نے اپنے معجم صغیر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسینہ میں جو خوشبو تھی وہ میں نے کسی مشک اور عنبر میں نہیں دیکھی، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی گلی یا رستے سے گزرتے تو تمام رستے میں خوشبو پھیل جاتی۔